حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 سے زیادہ کی جماعت پر اسلام کی دعوت پیش کرنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ابو سفیان بن حرب اور بنو عبد الدار کے ایک آدمی اور بنو الاسد کے ابو البختری اور اسود بن عبد المطلب بن اسد اور زمعہ بن اسود اور ولید بن مغیرہ اور ابو جہل بن ہشام اور عبداللہ بن ابی امیہ اور امیہ بن خلف اور عاص بن وائل اور نبیہ بن حجاج سہمی اور منبہ بن حجاج سہمی اور کم و بیش سب کے سب سورج ڈوبنے کے بعد کعبہ کے پیچھے کی جانب جمع ہوئے اور آپس کے مشورے سے یہ بات طے کی کہ محمد کو آدمی بھیج کر بلاؤ اور ان سے کھل کر بات کرو اور ان سے اتنا جھگڑا کرو کہ لوگ سمجھ لیں کہ ہم نے پوری کوشش کی ہے۔ چنانچہ ایک آدمی کو پیغام دے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا کہ آپ کی قوم کے سردار آپ سے بات کرنے کے لیے یہاں جمع ہیں، آپ جلدی سے ان کے پاس اس خیال سے تشریف لے آئے کہ شاید اسلام قبول کرنے کے بارے میں ان لوگوں کی رائے بن گئی ہو، کیونکہ آپ ان کے ایمان لانے کے لیے بے چین رہا کرتے تھے اور دل سے چاہتے تھے کہ ان کو ہدایت مل جائے اور ان کا نقصان اور بگاڑ آپ پر بہت گنا تھا۔ آپ ان کے پاس آ کر بیٹھ گئے تو انہوں نے کہا، اے محمد، ہم نے تم کو آدمی بھیج کر اس لیے بلایا ہے تاکہ تم کو سمجھانے میں اپنا سارا زور لگا دیں اور لوگ سمجھ جائیں کہ ہم نے سمجھانے کی پوری کوشش کر لی ہے۔ اللہ کی قسم، ہمیں پورے عرب میں کوئی آدمی ایسا نظر نہیں آتا جس نے اپنی قوم کو ان پریشانیوں میں مبتلا کیا ہو جن میں آپ نے اپنی قوم کو مبتلا کیا ہے۔ آپ نے ان کے آبا و اجداد کو برا بھلا کہا اور ان کے دین میں عیب نکالے اور ان کو بیوقوف بنایا اور ان کے خداؤں کو برا بھلا کہا اور ان کی جماعت میں پھوٹ ڈال دی۔ ہم سے تعلقات بگاڑنے والا ہر برا کام کیا۔ اگر آپ کا ان باتوں سے مقصد مال حاصل کرنا ہے تو ہم آپ کے لیے اتنا مال جمع کر دیں گے کہ آپ ہم میں سب سے زیادہ مالدار ہو جائیں گے، اور اگر آپ ہمارا سردار بننا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اپنا سردار بنا لیں گے، اور اگر آپ بادشاہ بننا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اپنا بادشاہ بنا لیں گے، اور اگر یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب کچھ جنات کے اثر سے ہو رہا ہے جس کے سامنے آپ بے بس ہیں، تو ہم اس کا علاج کروانے کے لیے اپنی ساری دولت خرچ کرتے رہیں گے یہاں تک کہ یا تو آپ ٹھیک ہو جائیں یا آپ کے مزید علاج میں ہم معذور سمجھے جائیں، یعنی یہ پتہ چل جائے کہ یہ لا علاج مرض ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، جتنی باتیں تم کہہ رہے ہو ان میں سے کوئی بات بھی میرے دل میں نہیں ہے۔ جس دعوت کو لے کر میں تمہارے پاس آیا ہوں اس سے مقصد نہ تو تمہارے مال حاصل کرنا ہے، نہ تمہارا سردار یا بادشاہ بننا ہے، بلکہ اللہ تعالی نے مجھے تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا ہے اور مجھ پر ایک کتاب نازل فرمائی ہے، اور مجھے اس بات کا حکم دیا ہے کہ تم میں سے جو مان جائے اسے خوشخبری سناؤں اور جو نہ مانے اسے اللہ کے عذاب سے ڈراؤں، اور میں نے تمہیں اللہ کے پیغام پہنچا دیے اور میں تمہارا بھلا چاہتا ہوں۔ جو دعوت لے کر میں تمہارے پاس آیا ہوں اگر تم اسے قبول کرو گے تو دنیا اور آخرت میں تمہارا نصیبہ ہے، اور اگر قبول نہیں کرو گے تو میں اللہ کے حکم کا انتظار کرتا رہوں گا یہاں تک کہ وہی میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے۔ یہ سن کر قریش کے سرداروں نے کہا، اے محمد، جو باتیں ہم نے آپ کو پیش کی ہیں اگر وہ آپ کو قبول نہیں ہیں تو آپ کو خوب معلوم ہے کہ دنیا میں کوئی ہم سے زیادہ تنگ شہر والا اور ہم سے زیادہ کم مال والا اور ہم سے زیادہ سخت زندگی والا نہیں ہے، تو آپ کے جس رب نے آپ کو یہ دعوت دے کر بھیجا ہے اس سے ہمارے لیے آپ یہ سوال کریں کہ وہ ان پہاڑوں کو ہم سے دور ہٹا دے جن کی وجہ سے ہمارے شہر تنگ پڑ گئے ہیں، اور ہمارے شہروں کو وسیع بنا دے، اور یہاں شام و عراق جیسی نہریں چلا دے، اور جو ہمارے آبا و اجداد مر چکے ہیں ان کو دوبارہ زندہ کر دے، ان میں سے خاص طور سے قصی بن کلاب کو بھی زندہ کر دے کیونکہ وہ سچے بزرگ تھے۔ پھر ہم ان سے پوچھیں گے کہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں وہ حق ہے یا غلط ہے۔ جتنی باتوں کا ہم نے آپ سے مطالبہ کیا ہے اگر آپ ان کو پورا کر دیں گے اور ہمارے آبا و اجداد آپ کی تصدیق کر دیں گے تو ہم بھی آپ کو سچا مان لیں گے، اور اس سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اللہ کے ہاں آپ کا بڑا مرتبہ ہے اور آپ جیسے کہہ رہے ہیں واقعی اس نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، مجھے ان کاموں کے لیے نہیں بھیجا گیا، اور میں تمہارے پاس وہی باتیں لے کر آیا ہوں جن کو دے کر اللہ نے مجھے بھیجا ہے،
اور جو کچھ دے کر مجھے تمہاری طرف بھیجا گیا ہے وہ سب میں تمہیں پہنچا چکا ہوں۔ اگر تم انہیں قبول کرو گے تو تمہیں دنیا اور آخرت میں خوش قسمتی ملے گی، اور اگر تم قبول نہ کرو گے تو میں اللہ کے حکم کا انتظار کروں گا یہاں تک کہ وہی میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے۔ اس پر ان سرداروں نے کہا، اگر آپ ہمارے لیے یہ باتیں کرنے کو تیار نہیں ہیں تو کم از کم اپنے لیے اتنا تو کرو کہ اپنے رب سے کہو کہ وہ ایک فرشتہ بھیج دے جو آپ کی باتوں کی تصدیق کرے اور آپ کی طرف سے ہمیں جواب دیا کرے، اور اپنے رب سے کہو کہ وہ آپ کے لیے باغات، خزانے اور سونے چاندی کے محلات بنا دے، جس کی وجہ سے آپ کو ان باتوں کی تکلیف نہ اٹھانی پڑے جن کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو بازاروں میں جا کر ہماری طرح روزی تلاش کرنی پڑتی ہے۔ اگر آپ کا رب ایسا کر دے گا تو اس سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ آپ کا اپنے رب کے ہاں بڑا درجہ ہے، اور جیسے آپ کہہ رہے ہیں واقعی آپ اس کے رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا، نہ ہی میں یہ کروں گا اور نہ ہی میں اپنے رب سے مانگوں گا، اور نہ ہی مجھے اس کام کے لیے تمہارے پاس بھیجا گیا ہے۔ اللہ نے تو مجھے خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ تو جو باتیں میں تمہارے پاس لے کر آیا ہوں اگر تم ان کو قبول کر لو گے تو دنیا اور آخرت میں تمہارا نصیبہ ہے، اور اگر قبول نہیں کرو گے تو میں اللہ کے حکم کا انتظار کروں گا یہاں تک کہ وہی میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ کر دے۔ اس پر ان سرداروں نے کہا کہ آپ ہم پر آسمان گرا دیں، جیسے کہ آپ کا کہنا ہے کہ اگر آپ کا رب چاہے تو ایسا کر سکتا ہے، کیونکہ جب تک آپ ایسا نہیں کریں گے ہم ہرگز آپ کو سچا نہیں مانیں گے۔ ان سے آپ نے فرمایا، یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے، وہ اگر چاہے تو تمہارے ساتھ ایسا بھی کر دے۔ ان سرداروں نے کہا، کیا آپ کے رب کو اس کا علم نہیں تھا کہ ہم آپ کے پاس بیٹھیں گے اور ہم آپ سے سوالات اور مطالبے کریں گے؟ تو آپ کو پہلے ہی سے یہ سب کچھ بتا دیتا اور ہمارے جوابات آپ کو سکھا دیتا، اور آپ کو یہ بھی بتا دیتا کہ اگر ہم آپ کی لائی ہوئی باتوں کو قبول نہیں کریں گے تو ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرے گا۔ ہمیں تو یہ خبر پہنچی ہے کہ آپ کو یہ سب کچھ یمامہ کا ایک آدمی سکھاتا ہے جسے رحمان کہا جاتا ہے۔ اللہ کی قسم ہم ہرگز رحمان پر ایمان نہیں لائیں گے، اور اے محمد ہم نے آپ کے سامنے اپنے تمام آزار رکھ دیے ہیں اور آپ کے لیے کوئی گنجائش نہیں چھوڑی۔ اللہ کی قسم اب ہم آپ کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے، اور جو کچھ آپ نے ہمارے ساتھ کیا ہے ہم اس کا بدلہ لے کر رہیں گے، یہاں تک کہ یا تو ہم آپ کو ختم کر دیں یا آپ ہمیں ختم کر دیں۔ ان میں سے ایک بولا کہ ہم فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں جو کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور دوسرے نے کہا ہم آپ کو اس وقت سچا مانیں گے جب آپ ہمارے سامنے اللہ اور فرشتوں کو لا کر کھڑا کر دیں گے۔ جب وہ یہ باتیں کرنے لگے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے کھڑے ہو گئے، اور آپ کے ساتھ آپ کی پھوپھی عاتقہ بن عبد المطلب کا بیٹا عبداللہ بن ابی امیہ بن مغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم بھی کھڑا ہوا، اور اس نے آپ سے کہا، اے محمد، آپ کی قوم نے آپ کے سامنے مال اور سرداری اور بادشاہت کی پیشکش کی ہے، لیکن آپ نے ان سب کو ٹھکرا دیا۔ پھر انہوں نے آپ سے اپنے فائدے کے کچھ کام کروانے چاہے تاکہ ان کو ان کاموں کے ذریعے اللہ کے ہاں آپ کے درجے کا پتہ چل جائے، لیکن آپ نے وہ بھی نہ کیا۔ پھر انہوں نے آپ سے مطالبہ کیا کہ آپ ان کو جس عذاب سے ڈراتے ہیں وہ عذاب جلدی لے آئیں۔ اللہ کی قسم میں آپ پر تب ایمان لاؤں گا جب آپ آسمان تک سیڑھی لگا کر اس پر چڑھنے لگ جائیں، اور میں آپ کو دیکھتا رہوں یہاں تک کہ آپ آسمان تک پہنچ جائیں اور وہاں سے اپنے ساتھ کھلا ہوا صحیفہ لے کر اتریں، اور آپ کے ساتھ 4 فرشتے بھی ہوں جو اس بات کی گواہی دیں کہ آپ ویسے ہی ہیں جیسے کہ آپ کا دعویٰ ہے۔ اور اللہ کی قسم آپ اگر اس طرح کر بھی دیں تو بھی میرا خیال یہی ہے کہ پھر بھی میں آپ کو سچا نہیں مانوں گا۔ یہ کہہ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے وہ چلا گیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اپنے گھر تشریف لے آئے، اور 2 باتوں کی وجہ سے آپ کو بڑا غم اور افسوس تھا۔ ایک تو یہ کہ آپ ان کے بلانے پر جس چیز کی امید لگا کر گئے تھے وہ پوری نہ ہوئی، دوسرے یہ کہ آپ نے دیکھا کہ وہ آپ سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ حضرت محمود بن لبیب قبیلہ بنو عبد الاشہل والے بیان کرتے ہیں کہ جب ابو حیثر انس بن رافع مدینے سے مکہ آیا اور اس کے ساتھ بنو عبد الاشہل کے کچھ نوجوان بھی تھے جن میں ایاس بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور یہ لوگ اپنی قوم قبیلہ خزرج کی طرف سے قریش کے ساتھ دوستی اور مدد کا معاہدہ کرنا چاہتے تھے،
تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے آنے کی خبر سنی اور آپ ان کے پاس تشریف لائے اور ان کے پاس بیٹھ کر فرمایا کہ تم جس کام کے لیے آئے ہو اس سے بہتر بات تم کو نہ بتاؤں؟ انہوں نے کہا وہ کون سی بات ہے؟ آپ نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے اللہ نے بندوں کی طرف بھیجا ہے، میں ان کو اللہ کی دعوت دیتا ہوں کہ وہ اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کی چیز کو بھی شریک نہ کریں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کتاب نازل فرمائی ہے۔ پھر آپ نے اسلام کی خوبیوں کا تذکرہ کیا اور انہیں قرآن پڑھ کر سنایا۔ حضرت ایاس بن معاذ جو نوعمر لڑکے تھے انہوں نے کہا اے میری قوم، اللہ کی قسم تم جس کام کے لیے آئے ہو واقعی یہ اس سے بہتر ہے۔ تو ابو حیثر انس بن رافع نے کنکریوں کی ایک مٹھی لے کر حضرت ایاس کے چہرے پر ماری اور کہا اس بات کو چھوڑو، میری جان کی قسم ہم تو کسی اور کام کے لیے آئے ہیں۔ حضرت ایاس خاموش ہو گئے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے کھڑے ہو کر تشریف لے گئے اور یہ لوگ مدینہ واپس چلے گئے۔ پھر اوس اور خزرج کے درمیان جنگ بیعاث کا واقعہ پیش آیا، جس کے کچھ ہی عرصے کے بعد حضرت ایاس کا انتقال ہو گیا۔ محمود بن لبید کہتے ہیں کہ میری قوم کے جو لوگ حضرت ایاس کے انتقال کے وقت ان کے پاس موجود تھے انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ لوگ ان سے لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر اور سبحان اللہ مرتے دم تک سنتے رہے، اور اس بات میں انہیں کوئی شک نہیں کہ ان کا حالت اسلام پر انتقال ہوا۔ جس مجلس میں انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کی دعوت کو سنا تھا اسی مجلس میں اسلام کو قبول کر لیا تھا۔